ناظرین، مخدوم حضرت سید بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہندوستان میں 19ویں اور 20ویں صدی کے مشہور ترین اکابر اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سید بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات اور کرامات کے بارے میں بتائیں گے۔ حضور سید بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 21 جنوری 1861 عیسوی بمطابق 5 رجب 1297 ہجری کو بھارت کے صوبے مہاراشٹر کے شہر ناگپور سے 15 کلومیٹر دور کامیٹی گاؤں محلہ گورا بازار میں ہوئی۔ ان دنوں کامیٹی میں انگریزی فوج کی چھاؤنی ہوا کرتی تھی۔ آپ کے والد سید بدر الدین فوج میں صوبیدار تھے۔ پیدائش کے وقت عام طور پر بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، مگر بابا صاحب پیدائش کے بعد بھی خاموش رہے۔ وہاں موجود عورتوں نے سمجھا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، چنانچہ ان کو رلانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں کی گئیں۔ ان کی پیشانی اور رانوں پر داغ دیے گئے۔ تب آپ تھوڑا رو کر پھر چپ ہو گئے۔ پھر یہ داغ آپ کے جسم مبارک پر آخر تک نمایاں رہے۔ حضرت سید بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سید عبداللہ عرب سے آ کر مدراس میں مقیم ہو گئے اور پھر آپ کی اولاد مدراس کے ارد گرد میں پھیل گئی۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کولار میں بس گئے۔ آپ ہی کے خاندان کی وجہ سے یہ علاقہ کولار شریف کہلاتا ہے۔ اس خاندان میں کئی بزرگ ولی کامل تھے۔ آپ کے والد بزرگوار ملازمت کے سلسلے میں کامیٹی میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کریم بھی صاحبہ مدراسی پلٹن کے صوبیدار شیخ میراسی صاحب کی صاحبزادی تھیں۔ مشہور ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی پیدائش کے وقت نہیں روئی تھیں، اس لیے انہیں مردہ سمجھ کر گھوڑے پر ڈال دیا گیا، اسی لیے انہیں گھورن بی بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی میں اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو گئے۔ آپ کی عمر 1 سال تھی جب ان کے والد کی وفات ہو گئی، اور پھر 9 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کے سائے عاطفیت سے محروم ہو گئے۔ آپ کی پرورش آپ کی نانی صاحبہ نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو شیخ صدیقی کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے نانا شیخ میرا صاحب شیخ صدیقی تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کامیٹی کے مدرسے میں ہوئی۔ 15 سال کی عمر تک آپ نے اردو، عربی، فارسی اور انگریزی تعلیم حاصل کی۔ طالب علمی کے زمانے میں ایک دن مدرسے میں کامیٹی کے مشہور صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ صاحب تشریف لائے۔ آپ نے حضرت بابا صاحب کو دیکھ کر مولانا سے فرمایا، تو اسے کیا پڑھاتا ہے؟ یہ تو ازل ہی سے سب کچھ پڑھ کر آیا ہے۔ اس واقعے نے حضرت بابا صاحب کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ مدرسے کے استاد حضرت شاہ عبداللہ صاحب سے واقف تھے اور انہیں صاحب کشف بزرگ کی حیثیت سے جانتے تھے۔ شاہ صاحب دھیرے دھیرے بابا صاحب کے پاس آئے، اپنی جھولی میں سے ایک چھوارا نکالا، آدھا خود کھایا اور آدھا بابا صاحب کو دے دیا۔ بابا صاحب نے بھی بے جھجک آپ کا جھوٹا چھوارا کھا لیا۔ تب شاہ صاحب نے انہیں سبق دیا، کم کھاؤ، کم سو اور کم بولو۔ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ چھوارا کھاتے ہی بابا صاحب کی حالت بدل گئی، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ 3 دن تک آپ کا یہی حال رہا۔ رکت طاری ہو گئی اور دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے بعد بابا تاج الدین نے دوسرے بچوں کی طرح کھیلنا کودنا بند کر دیا، خلوت پسند ہو گئے اور اپنا زیادہ وقت پڑھنے اور فکر کرنے میں گزارنے لگے۔ عربی، فارسی کے شاعروں اور صوفیوں کا کلام زیر مطالعہ رہتا تھا۔ مولانا روم اور حافظ شیرازی کے اشعار اکثر زبان پر رہنے لگے۔ اس طرح نہایت خلوص کے ساتھ آپ پڑھنے اور ظاہری علوم حاصل کرنے میں لگے رہے۔ آپ نہ صرف نصاب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے بلکہ خارج میں بھی بہت کچھ سیکھ رہے تھے۔ آپ کھلے دل اور دماغ سے سچی انسانیت کا سبق پڑھ رہے تھے۔ پھر 1889 عیسوی میں کنان ندی میں پانی بڑھ جانے سے کامیٹی میں سیلاب آ گیا اور تقریباً آدھی آبادی تباہی کی لپیٹ میں آ گئی۔ بہت سے مکان بہہ گئے، اس میں بابا صاحب کے نانا کا مکان بھی شامل تھا، اس لیے ان کے ماموں عبد الرحمن صاحب کو ملازمت کرنی پڑی۔ اس وقت بابا صاحب کی عمر 18 سال تھی۔ ان کے ماموں صاحب نے انہیں فوج میں بھرتی ہونے کی صلاح دی، مگر نانی کی محبت آڑے آئی اور آپ فوج میں جاتے جاتے رک گئے۔ پھر 2 سال تک آپ مزید ملازمت سے دور رہے، لیکن 1881 میں جب آپ کی عمر 20 سال تھی تو آپ فوج میں بھرتی ہو گئے۔ ملازمت کے لیے آپ نے بڑی مشکل سے نانی صاحبہ کو راضی کیا۔ آپ کا اونچا قد، مضبوط جسم اور عمدہ صحت فوج میں بھرتی ہونے کے لیے معاون ثابت ہوئے۔ بابا تاج الدین صاحب ناگپور کی رجمنٹ 13 میں سپاہی کے طور پر بھرتی کیے گئے۔ سن 1884 عیسوی میں آپ کی رجمنٹ ساگر کے لیے روانہ ہوئی اور کافی عرصہ تک وہیں قیام رہا۔ فوج کے ساتھ بابا صاحب نے کئی ممالک کا سفر کیا۔ فرانس کے دورے کے بعد بابا صاحب کی رجمنٹ نے حیدرآباد دکن میں ڈیرا ڈال دیا۔ یہاں ایک امریکی افسر مسٹر بنیس کو بابا صاحب نے قرآن شریف کی تعلیم دی۔ یہیں ایک دوسرے فوجی افسر مسٹر ولیم نے بابا صاحب سے روحانی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں وہ کلکتہ چلے گئے اور بقیہ زندگی ایک قبرستان میں گزار دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے اس قدر پابند تھے کہ نماز میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔
فوج کی ملازمت کے دوران بھی بابا صاحب ہمیشہ نماز اور ریاضت میں پابندی کرتے اور اس میں کبھی ناغہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ایک نظم و ضبط تھا۔ اپنے فوجی کاموں سے فارغ ہو کر بابا صاحب حضرت داؤد مکی صاحب کی درگاہ پر چلے جاتے اور راتوں کو مجاہدہ کرتے تھے۔ اکثر راتوں کو آپ وہیں رک جاتے اور ساری رات ریاضت میں مصروف رہتے۔ آپ کی نانی صاحبہ کو جب یہ خبر ملی تو آپ بہت پریشان ہوئیں کہ کہیں میرا نواسہ بگڑ تو نہیں گیا اور بری صحبتوں میں تو نہیں پھنس گیا، اس لیے ایک رات آپ کا پیچھا کرتی ہوئی درگاہ تک پہنچ گئیں۔ آپ کو عبادت میں مشغول دیکھ کر واپس لوٹ آئیں اور نواسے کو بہت سی دعائیں دیں۔ جب صبح کے وقت حضور بابا صاحب درگاہ سے واپس ہوئے تو نانی صاحبہ نے ناشتے کے لیے کہا۔ بابا تاج الدین نے اپنے ہاتھ کے پتھر دکھا کر کہا، نانی اماں میں تو یہ لڈو پیڑے کھاتا ہوں، آپ میرے لیے ناشتے کی فکر نہ کریں۔ اس طرح جب آپ ساگر میں مقیم رہے، آپ معمول کے مطابق حضرت داؤد مکی صاحب کی درگاہ میں جاتے رہے اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ رفتہ رفتہ آپ پر جذب طاری ہونے لگا اور ملازمت سے دل بھر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فوجی افسر کے پاس پہنچے اور ملازمت سے سب کدوش ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ صوبیدار نے کہا، آپ کی ترقی ہونے والی ہے، ایسے میں ملازمت چھوڑنا مناسب نہیں۔ آپ نے فرمایا، میری جو ترقی ہونے والی ہے وہ تو مجھے مل گئی، آپ کس ترقی کی بات کرتے ہیں؟ یہ کہہ کر آپ نے وردی اتار کر رکھ دی اور فوجی احاطے سے باہر آ گئے۔ اس وقت آپ کے جسم پر ٹاٹ کا جبہ تھا۔ فوجی افسر نے سمجھا یہ پاگل ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے سب کو خبر کر دی۔ آپ کے ماموں عبد الرحمن کے سسر ظہور بیگ اسی پلاٹون میں تھے۔ انہوں نے آپ کی نانی کو فوراً کمیٹی میں اطلاع بھجوائی۔ یہ خبر سن کر ممتا کی ماری نانی فوراً دوڑتی ہوئی چلی آئیں۔ نانی جان نے ساگر میں آ کر نواسے کو جس حال میں دیکھا، اس سے انہیں بہت تکلیف پہنچی۔ بابا صاحب اپنے تن بدن کا ہوش بھلائے ساگر کے گلی کوچوں میں خاک چھان رہے تھے۔ انہیں نہ تو کپڑوں کا ہوش تھا اور نہ کھانے کا خیال، بس گھومے جا رہے تھے جیسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ کبھی کسی جنگل کی طرف منہ اور چاہتا تو کبھی کسی پیڑ کے نیچے گھنٹوں مراقبہ میں بیٹھے رہتے۔ آپ کی نانی جان نے یہ سمجھا کہ یہ تو بالکل پاگل ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں کمیٹی لے آئیں۔ یہ 1887 عیسوی کی بات ہے۔ نانی کے دل میں مخدوم بابا تاج الدین صاحب کے پاگل ہونے کی بات بیٹھ چکی تھی اور وہ ان کا علاج کرانا چاہتی تھیں۔ ان کے علاج کے لیے بڑے بڑے حکیم اور ویر بلائے گئے، لیکن سب بیکار گیا اور مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ تعویذ گنڈے بھلا اس عاشق کا کیا علاج کر سکتے تھے جس نے یہ روگ خود لگایا تھا؟ اب وہ معمولی انسان نہیں رہے تھے جس پر دواؤں یا دعاؤں کا اثر ہوتا۔ اب بابا صاحب پوری طرح مجذوب ہو چکے تھے، جنہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا، بس اللہ ہی اللہ ہوتا۔ اللہ رب العزت سے عشق کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا۔ اس طرح بابا تاج الدین اکثر بھوکے پیاسے کبھی دھوپ میں کھڑے رہتے اور کبھی گلی کوچوں میں گھومتے دکھائی دیتے۔ اس راز سے ناواقف اور بے وقوف لوگ انہیں پاگل کہنے لگے۔ کمیٹی میں بچوں کے گروہ بابا کے پیچھے جھنڈ بنا کر گھومتے اور پتھر مارتے تھے، لیکن بابا صاحب کبھی ان پر ناراض نہیں ہوتے تھے۔ وہ مسکراتے رہتے اور پتھروں کو اکٹھا کر لیتے۔ اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی بچوں کو روکتا تو بابا صاحب اس پر ناراض ہو جاتے۔ اسی بیچ بابا صاحب کی نانی کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے ماموں عبد الرحمن ہی ان کے سرپرست بن گئے۔ وہ محکمہ جنگلات میں ملازم تھے اور چاندہ میں تعینات تھے۔ وہ کمیٹی آ کر بابا صاحب کو اپنے ساتھ چاندہ لے گئے۔ وہاں جنگلی قبائل اور جادو ٹونا کرنے والے بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ ان کے ماموں نے ان لوگوں سے بھی علاج کرایا، مگر سب بے سود رہا۔ بابا تاج الدین صاحب کا مرض تو لا علاج تھا، بھلا ان کا علاج کون کر سکتا تھا؟ سچے عاشق کے درد نہال کا علاج تو محبوب کا دیدار ہوا کرتا ہے۔ پھر بابا تاج الاولیاء چاندہ کے گھنے جنگلوں میں گھومتے رہتے۔ کبھی چاندہ کے قدیم قلعے کے کھنڈرات میں جا کر یا کسی برج کے نیچے مراقبے میں بیٹھ جاتے۔ انہیں نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ کپڑوں کی ضرورت۔ جاڑا، گرمی یا برسات ان پر کوئی اثر نہ کرتے۔ یہ حالات دیکھ کر ماموں صاحب پھر انہیں کمیٹی میں چھوڑ گئے۔ اب شہر کمیٹی میں کوئی بھی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، اس لیے بابا صاحب سڑکوں پر آزاد گھومتے تھے۔ کبھی کسی پل کے نیچے اور کبھی کسی کھنڈر میں پڑے رہتے۔ کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اگر کسی نے کھانے کے لیے کچھ دے دیا تو کتوں کو کھلا دیتے تھے۔ تن پر کوئی کپڑا نہ ہوتا، بالکل برہنہ رہتے۔ اسی حالت میں 4 سال گزر گئے۔ ان 4 سالوں کے دوران آپ سے بہت سی کرامات ظاہر ہوئیں۔ لوگوں میں یقین بیٹھ گیا کہ آپ ولی اللہ ہیں۔